میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ ذکر اللہ اکبر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں، دل مست روے وچ مستی دے، بئی عقل دانائی دی لوڑ نہیں۔ میرے قلب سیاہ گناہگار دے وچ، تیری یاد دا دیوا بلدا روے، ول این جگ اون جگ قبر حشر، کسی روشنائی دی لوڑ نہیں۔ ملے قطرہ عشق محمد دا، بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و سندنا محمد بارک وسلم۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زمین پر غفلت طاری ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں پر غفلت آ رہی ہے۔ اربوں انسان ایسے ہیں رب بھی کو نہیں پہچانتے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے، اور وہ کیا آپ اس کے بارے میں بات فرمائیں گے کہ انتہائی بے وقوف ناشکرہ، لیکن ساتھ آپ یہ کہہ دیں گے جی بس وہ ہے بڑا اچھا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مجھے نہیں پہچانتا۔ جو اپنے ماں باپ کا ناشکرہ ہو وہ کس قدر بے عقل ہے، اور جو اپنے رب کو نہ پہچانے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو اپنے رب کا ناشکرہ ہو۔ اس وقت زمین کے اوپر ایک طبقہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے محروم ہے۔ وہ بہترین سائنٹسٹ ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، اور تم جیسے انہی کے پاس ڈاکٹری پڑھنے چاہتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو بہترین انجینئر ہے، اور تم جیسے مسلمان انہی سے جا کے انجینئرنگ سیکھتے ہو۔ اپنی اوقات یاد رکھو، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے اسی طرح۔ تم مدارس کو کیر سمجھتے ہو جس میں قرآن اور حدیث پڑھائے جاتے ہیں، یہ تمہاری عقل کا حال ہے۔ تم اپنی وراثت کو کھو چکے ہو۔ تم یہودیوں کے، کرسچنز کے کلچر کو اپنی ثقافت سمجھتے ہو۔ تم فاحشہ عورت جو زانیہ ہے اس کو تم نام دیتے ہو آرٹسٹ کا۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ مسلمان کیا ہیں؟ راکھ کا ڈھیر ہے۔
یاد رکھو وہ ایک طبقہ ہے کہ جو سائنٹسٹ ہے، جس کے پاس لینڈ کروزرز ہیں، جس کے پاس 100 منازلہ پلازاز ہیں، وہ ایک طبقہ ہے کہ جو اس وقت اسپیس پہ ریسرچ کرتا ہے، ناسا پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی سائنٹسٹ ہیں۔ وہ ایک طبقہ ہے جو نیوکلیئر ریسرچ کے اندر نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو اس وقت میڈیکل سائنس میں جو بڑی بڑی سیریس ڈیزیزز ہیں جیسے کینسر، اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، وہ آنکولوجسٹ ہیں۔ یہ سارا طبقہ یورپ میں موجود ہے اور تم ان سے بہت متاثر ہو۔ حالانکہ یہ ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، کوئی شخص اس وقت اس وجہ سے کہ وہ آنکولوجسٹ ہے، نیورو سرجن ہے، آرتھوپیڈک سرجن ہے، گیسٹرنٹولوجسٹ ہے، وہ بہت بڑا نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، وہ آئنسٹائن ہے، وہ نیوٹن ہے، کیا اس وجہ سے کوئی طبقہ اپنے ان فنون کی وجہ سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ اور کیا اس وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا اس وجہ سے جہنم سے نجات پا سکتا ہے؟ روز قیامت آپ بتا دیجئے اس کا مول پڑے گا؟ اگر مول پڑے گا تو سب سے زیادہ یہودیوں کا پڑے گا، کرسچنز کا پڑے گا۔ میں نے میڈیکل سائنس پڑھی، ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس پڑھی، ایک کتاب بھی کسی مسلمان کی نہیں لکھی ہوئی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ بابا دل کی آنکھیں کھول، اس دنیا کی حقیقت کو جان۔ پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی تو پینا ہے، پانی تو نکالنا ہے، لیکن پانی نکالنے سے، اس کو پیوریفائی کرنے سے تمہاری مغفرت نہیں ہو جائے گی۔ گھر میں ٹوائلٹ نہیں بنائیں گے آپ، کتنی بیسک نیڈ ہے۔ آپ گھر میں کچن نہ، آپ گھر میں ڈرائنگ روم نہ بنائیں، گزارا ہو جاتا ہے نا جی، لیکن اگر ٹوائلٹ نہ بنائیں تو گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ٹوائلٹ بنانے سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے مجھے کہا، اس کو میرے قریب کر دو، ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ میرے سامنے نہ گھر بنائے، کائنڈلی آپ اس کو آپ کے دیکھیں۔ میں نے کہا کیا دیکھوں؟ کہنے لگا جی ٹوائلٹ دیکھیں۔ میں کہا جی ٹوائلٹ دیکھ لیتا ہوں جا کے۔ سبحان اللہ، کیا زیارت کرانی تھی مجھے۔ شیخ آپ بلیو کریں کہ میں کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے کمرے میں آیا، سعادت حاصل ہوئی، اسے 5 گنا زیادہ کم از کم وہ ٹوائلٹ تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا پرپس تھا، کموڈ تو ایک ہی جگہ پہ لگا ہوا تھا، یہاں کپڑے بدلنے ہیں یا یہ کرنے ہیں وہ کرنے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے جی، آپ نے ٹوائلٹ بنا دیا، بڑے فخر کی بات ہے جی، آپ ٹوائلٹ بناتے ہیں۔ کل کو کہیں گے جی میں جی 13 روٹیاں کھاتا ہوں اس لیے میں نے اتنا بڑا ٹوائلٹ بنایا۔ نہ روٹیاں کھانے میں کوئی فخر ہے، نہ ٹوائلٹ بنانے پر کوئی فخر ہے۔ ویل مچھلی جو ہے، بلیو ویل جو ہے، آپ کو معلوم ہے بلیو ویل مچھلی، اس کے اندر کتنے ہاتھی، اس کے سٹمک میں، اس کے معدے میں اتنے ہاتھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہ جی میں بہت بڑی ہوں کیونکہ میں اتنے ہاتھی کھا سکتی ہوں۔ تو میں آپ کو پتہ کس طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں غیر ضروری بات نہیں کر رہا، غصے کا اظہار بھی نہیں کر رہا، آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، آپ مجھے بے شک برا بلا کہہ دینا، آنکھیں آپ کی بند ہیں، سبھی کی بند ہیں، بزرگوں کی بھی بند ہیں۔ آنکھیں کھول رہا ہوں۔ میری کسی فقیر نے کھول دی تھی، اس کے قدموں پہ 40 سال گزار دیے۔ تم گئے ہو کسی فقیر کے پاس، کسی اللہ والا کی خدمت کی ہے؟ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تمہیں نماز پڑھتے ہو، نماز بھی تمہاری اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مل احسان، احسان یہ کہ تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تم نماز میں اللہ کو دیکھتے ہو؟ اندھے نہیں ہو تم، سارے ہی اندھے ہو تم۔ نماز میں تمہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا، کہتے بڑا نیک ہوں، خدا کو تو دیکھتے نہیں ہو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی زیارت نماز میں ہوگی، اور وہ زیارت کرنے والا آلہ کون سے ہے؟ قلب۔ دس از دا مرر، یہ قلب ہے جی۔ مرر کیا ہوتا ہے؟ مرر کس کو کہتے ہیں؟ آئینے کو۔ آئینے میں کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ تصویر کا۔ تو آئینہ ہے یہ قلب آئینہ ہے۔ دس از لائک اے مرر، یہ آئینہ ہے۔ تو آئینے میں جی تصویر آتی ہے نا، تو جب آئینہ ہی خراب کر دیا جائے تو تصویر آتی ہے۔ وہ کسی بچے نے اب تو موبائل ہیں، کسی بچے میں پرانے زمانے میں وہ مطلب پی ٹی سی ایل کا وہ ہوتا ہے ریسیور ہوتا ہے نا جی، ہمارے گھر میں تو پی ٹی سی ایل ہی ہے، میرے گھر والی وہی استعمال کرتی ہے موبائل، اس کو پکڑنا بھی نہیں آتا الٹا سیدھا بھی۔ تو میں عرض کروں کہ وہ ریسیور ہوتا ہے، تو شیخ اس ریسیور کو ذرا کھولیں، جو اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ وائس ریسیو کر سکتے ہیں، آپ آواز ریسیو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور بیٹا تمہارا وہ ریسیور خراب ہوا ہے قلب کا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، سارے ہی اندھے ہو تم۔ اگر تم اندھے نہ ہوتے تو آخرت کو مقدم رکھتے، اگر تم اندھے نہ ہوتے تو دنیا کے کتے نہ ہوتے، تم اللہ کی عبادت کے اندر اپنے دل و جان خرچ کر دیتے۔ جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں۔ جب بزنس کولیپس ہو جاتا ہے، جب بزنس کولیپس ہو جاتا ہے، بزنس ختم ہو جاتا ہے، تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 5 مہینے سے میرے پاس ہزاروں لوگ آ چکے ہیں، بزنس کولیپس ہو گیا، دکانیں بند ہو گئیں، کچن خراب ہو گئے، تم چیخ اٹھے، دنیا تنگ ہو گئی۔ دنیا کے تنگ ہونے پہ تم چیختے ہو، ہاں یہ بھی چیختا ہے، یہ کوئی تم سے علیحدہ نہیں ہے، روٹی کی اس کو تم سے زیادہ ضرورت ہے، کمزور جو زیادہ ہے، یہ بھی چیختا ہے، تم بھی چیختے ہو، لیکن یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، چیخنا چاہیے، تم بھی چیخو، میں بھی چیختا ہوں، لیکن جب تمہاری آخرت خراب ہوتی ہے تم چیختے ہو۔ جب تمہاری بیٹی بے پردہ باہر نکلتی ہے اور اس کو لسٹ فل آئز کے ساتھ شکاری کتے والی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تم چیختے ہو۔ تمہاری عورتیں بے پردہ باہر پھرتی ہیں، تم چیختے ہو۔ تمہاری نماز قضا ہو جائے، تم چیختے ہو۔ تمہارے اس میں رزق کے اندر سود کی آمیزش ہوتی ہے، تم چیختے ہو۔ تمہارا بچہ آوارگی کرتا ہے، تم چیختے ہو۔ تمہارا بچہ بے نمازی ہوتا ہے، تم چیختے ہو۔ اور جس وقت بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی سے بڑا اثر لیتے ہو، تمہارے تو اصلی دنیا ہے، تمہارے تو دنیا دار ہیں، اور تمہارے دیندار بھی دنیا دار ہیں، نہیں دیتے وراثت بیٹیوں کو، نہیں دیتے وراثت بہنوں کو، دوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تہجد پڑی ہوئی ہے، ادھر مال کی محبت، یہ مال کے کتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابع داری نہیں کرتے، نہیں دیتے وراثت ادا نہیں کرتے۔ یہ اپنے کاروبار کو نہیں دیکھتے کہ ان کی بیع شرح جو ہے وہ کیا ہے، یہ اپنی معاشرت کو نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کی ناک کٹ جاتی ہے نا۔ یہ شادی بیاہ میں وہ حشر کرتے ہیں، کبھی تبذیر، کبھی دکھاوا، کبھی نمود و نمائش، کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور حال ان کا یہ ہے کہ سینوں میں کینے ہیں، بغض ہے سگے بھائیوں کے سینوں میں کینے ہیں، سگی بہنوں کے سینوں میں کینے ہیں، تو سگی بہنوں کے اندر کینے ہیں، بنتے ہیں دیندار۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئینہ خراب ہے، وہ ریسیور خراب، وہ بچے نے ریسیور نیچے پھینک دیا، اب آواز آتی نہیں تھی، اور تمہارے قلب کے ریسیور خراب ہیں، بابا اس ریسیور کو ٹھیک کرو، یہ قلب کے ریسیور ٹھیک کرو۔ اب تمہارا قلب کا ریسیور کتنا خراب ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اے دوست تیرے قلب کا ریسیور کتنا خراب ہے۔ یہ مسجد ہے،
الحمدللہ آج تم دیکھو گے کتنے لوگ آ جائیں گے، شکر ہے. تو کل فجر میں، عصر میں، ظہر میں کتنے آئیں گے؟ وہ رب کہتا ہے حضرت دیکھیے ڈاکٹر صاحب ریسیور کا خرابی دیکھیے، یہ قلب کا مرر، یہ قلب کا آئینہ تباہ کر دیا. نہ تو تم ذکر کرتے ہو اور نہ تم اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دیتے ہو. تمہارے اوپر نماز پڑھنے کے بعد غلبہ دنیا کا ہے، تم دنیا دار ہو. تم نے ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، داڑھی رکھی ہے، اندر سے تو تم دنیا دار ہو. اور جب تم قبلے کے منہ کی طرف، قبلے کے رخ کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے قلب کا قبلہ دنیا کی طرف ہوتا ہے. اگر تم دنیا دار نہ ہوتے تو تمہارا قلب روشن ہوتا، تمہارے قلب میں ہدایت کا نور ہوتا. حب دنیا راس و کلی خطیاتین، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تم دنیا دار کیسے ہو. بس یہیں پر میرے گفتگو، میں معذرت چاہتا ہوں، لیٹ آ گیا، بڑا صدمہ پہنچا. سوچا آپ کے حقوق تلف کیے، مجھے بھی استغفار کرتا ہوں، 10 منٹ لیٹ ہو گیا. عرض کروں کہ ہم کیسے دنیا دار ہیں. وہ رب کہتا ہے اللہ اکبر، میں سب سے بڑا ہوں. تمہیں پرواہی کوئی نہیں، تم ریسیو نہیں کرتے، تم میسیج ریسیو نہیں کر رہے، تم پیغام ریسیو نہیں کرتے. اس رب کا عکس، اس کی بڑھائی تمہارے قلب پر نہیں پڑتی. مرر خراب ہو گیا ہے، آئینہ خراب ہو گیا ہے. آئینہ جب خراب ہو جائے چہرہ نظر آتا ہے، آئینے میں تو سورج نظر آتا ہے، اور سورج بھی اس طرح نظر آتا ہے کہ اگر اس کی شعاعیں آئینے میں پڑ جائیں تو دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو تمہارا آئینہ جو اتنا خراب ہے اس میں تو سورج بھی نہیں آتا. یہ آئینہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ قَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. گناہ کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، بد نظری کرتے ہو، زنا تو نہیں کرتے لیکن قلب کا زنا تو کرتے ہو، آنکھ کا زنا تو کرتے ہو، دماغ کا زنا تو کرتے ہو. قلب میں پاکیزگی نہیں ہے، قلب میں جلا نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، مال کی محبت ہے. حب الدنیا راس و کلی خطیاتین، سارے گناہوں کی جڑ تو مال کی محبت ہے. روپے سے محبت کرتے ہو، عبد و درہم ہو، درہم کے بندے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے، اور کہتے ہو میں مسلمان ہوں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب جب انسان کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کبیرہ گناہوں کی جو غلاظت ہے اس سے قلب سیاہ ہوتا ہے، مرر خراب ہو جاتا ہے، آئینہ خراب ہو جاتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، زیغ نہ لگانا میرے رب، میرے قلب کے اوپر، میرے قلب کے اوپر اللہ وہ نہ لگانا، کیا کہتے ہیں، زنگ نہ لگانا، زیغ نہ لگانا. اگر میرے رنگ کے قلب کے اوپر ایک زنگ اور ایک کرسٹ آ گیا، ایک لیر آ گئی غفلت کی، تو فیل ہی کچھ نہیں ہوگا. اور یہ جو مرر ہے خراب ہو جائے گا، کوئی اس میں عبرت کی بات نظر نہیں آئے گی. حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، نوجوان ہی تھا ویسے، کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. بیٹا جی بتائیے کہ تم نے اپنے ماں کو کیا کیا؟ دفنا دیا، اور باپ اس کو بھی دفنا دیا. اچھا دفنا دیا، کیسے دفنایا؟ میری ماں میرے باپ کو نہلایا گیا اور دفنایا گیا اور مٹی اس کے اوپر ڈال دی. تم اپنی ماں کو دفنا کے، تم اپنے باپ کو دفنا کے آ گئے اور تم نے کوئی عبرت نہیں پکڑی. تمہارا مرر اتنا خراب تھا، اس میں کوئی ریفلیکشن نہیں آئی، اس میں کوئی میسیج نہیں آیا، تمہیں پتہ نہیں لگا تم کون ہو، تم کہاں سے تھو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد ہو؟ تمہیں اس سے سمجھ نہیں آیا کہ تم ماں کو دفنا رہے ہو، تم باپ کو دفنا رہے ہو. امام بہقی کہتے ہیں تم ماں کو دفناتے ہو، تو امام شافعی کہتے ہیں تم باپ کو دفناتے ہو، اور اس کے بعد عبرتی پکڑتے پھر اسی دنیا میں آ جاتے ہو. تمہارا مرر خراب نہیں ہے، اس سے بڑا سانحہ تمہاری زندگی میں ہو جاتا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، موسیقی نہیں چھوڑتے، انہی چیزوں میں مبتلا رہتے ہو. اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفناتے ہو، اپنی بیٹی کو دفناتے ہو، اپنی بیوی کو دفناتے ہو، اور پھر انہی کاموں میں مشغول رکھتے ہو. تمہارے قلب کا مرر بالکل خراب ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. یہ مرر کیوں خراب ہوا ہے؟ یہ آئینہ کیوں خراب ہوا ہے؟ یہ قلب کیوں تباہ ہوا ہے؟ عشق بنا دل تباہ، دل اعلیٰ عشق دا. تمہارے قلب میں عشق الہی ہے ہی نہیں.
یہ تو اس قلب کی غذا عشق الہی تھی، چلو چھوڑو، بڑی باتیں کیا کرو، گناہ تو نہ کرو، نافرمانی تو نہ کرو۔ تو جس وقت یہ قلب کا مرر خراب ہو جاتا ہے تو پھر تم عبرت نہیں پکڑتے، تم پھر لیسنز نہیں لیتے، تمہارے آئینے میں پکچر نہیں آتی، تمہارا آئینہ بلر ہو جاتا ہے، تمہارا آئینہ شفاف، تمہارا آئینہ بلر کا مطلب دھندلا ہو جاتا ہے۔ اور دھندلا تو کیا ہوتا ہے، اس آئینے کے پیچھے سے وہ کیا ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، وہی اتر جاتی ہے، تو آئینہ تو رہتا ہی نہیں ہے جناب، قلوب تو ہے ہی نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا، کسی بزرگ کے سامنے کسی نے کہا میرا قلب، اس نے کہا اوے خدا دیا بندیا، او تیرا قلب، او تیرا تینوں پتہ ہے قلب کی ہوندا ہے، تیرے اندر تے قلب ہے ہی نہیں، قلب جنوں کہندے نہیں ہو تو تیرے اندر ہے ہی نہیں۔ تو پہلی بات سنو، قلوب مردہ ہے، دوسری بات سنو تم اندھے ہو، اور تیسری بات سنو، یہ قلوب جو اندھے ہیں گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب گناہوں کی کیا اقسام ہے، ان سے پوچھ لینا علماء کرام سے۔ سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، زنا سے زیادہ بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، قتل سے زیادہ گناہ نماز چھوڑنا ہے، شراب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب تم شراب پیتے ہو، جب وہ شراب پیتا ہے، خدا کا شکر ہے تم نہیں پیتے، جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ شراب پیتا ہے تو کیا آیا وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کرتا، اور نفس و شیطان کے ہاتھوں پھسل جاتا ہے، وہ بے جہالتین، وہ اپنا جہالت کی وجہ سے، وہ نفس کی شرارت کی وجہ سے، فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ڈالی ہیں، شہوت بھی ہے، اللہ کا عشق اور محبت بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت اسلامیہ بھی ہے، اور اس کے اندر شہوات بھی ہیں، لڑکی کی طرف رغبت بھی ہے، کھانے کی بھی رغبت ہے، دنیا کی بھی رغبت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت تم زنا کرتے ہو، شراب کرتے ہو، تو یہ نفس کے تقاضے ہیں، حرام ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، ایمان نگل جاتا ہے۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں اس کے وقت اپنی ہوش نہیں ہوتی، اور اس کے اندر مبتلا ہو کی وجہ سے گناہ کر ڈالتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاتے ہو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے رب پھسل گیا تھا، میں کسی لڑکی کو دیکھ کے اس دوشیزہ کے اس میں مبتلا ہو کر اس کو دیکھنے لگ پڑا تھا، اس کے پیچھے بھاگ گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، بد نظری ہو گئی تھی، اے کریم آقا معاف کر دینا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت جب آدمی صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے، کتنا خوبصورت ہے رب، تمہارا رب کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنا لونگ ہے، وہ ودود ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں صاف کرتا ہے، اور تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، الی الدار السلام، تمہیں بتاتا ہے، کہتے ہیں آؤ میری طرف، ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑا کرو۔ تم اس کی طرف چل کے جاتے ہو، وہ بھاگ کے آتا ہے، وہ رب تمہیں صاف کر دیتا ہے، وہ تمہیں پاک کر دیتا ہے، وہ تمہارے گناہ کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے میری بات سن، زیادہ پریشان نہ ہونا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا، صبح بھی زنا کیا، شام کو شراب پی، ادھر یہ گناہ کیا، ادھر یہ گناہ کیا، بد نظری کی، اے میرے بندو جو گناہ کرتے ہی رہے، سارا ہفتہ گناہ کرتے رہے، سارا سال گناہ کرتے، اس گناہ کرتے کرتے ڈیکیڈز 10 سال گزر گئے۔ اے میرے وہ بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا میں نے حضرت کہا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت بتائیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا خوبصورت ہے رب، اس رب کو پیٹھ دکھاتے ہو، اس رب کی بات نہیں مانتے جس نے تمہیں پیدا کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، شرم نہیں آتی تمہیں کس رب کو پیٹھ دکھاتے ہو، بات مان کر نہیں چلتے۔ الذی خلقک، وہ خدا کے بندے، اس نے تیرا جسم بنایا، اسکیلٹن بنایا، ہڈیوں کو ڈھانچہ بنایا، فسواک فعدلک، اور تجھے خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا۔ تم اپنی مرضی سے، تم نے اپنی شکل، کپڑے تو تم اپنی مرضی سے سلاتے ہو، گھر بھی اپنی مرضی سے سلاتے ہو، یہ تمہارا چہرہ تمہاری مرضی سے ہے،
تو رب کی عظمت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، جس وقت اللہ جل شانہ بلاتے ہیں، یہ میرا آج کا موضوع ہے، اس کی ابتدا میں نے یہاں سے کی ہے، جب اللہ جل شانہ بلاتے ہیں اللہ اکبر، میں سب سے بڑا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری موت میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری ہارٹ بیٹس میرے ہاتھ میں ہے، دل کی دھڑکنیں میرے ہاتھ میں ہیں، تمہاری ریسپیریشن میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری سانس میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا باڈی میٹابلزم میرے ہاتھ میں، چاہے تو شوگر کر دوں، چاہے تو بلڈ پریشر بنا دوں، چاہے تو کلاٹ بنا دوں، چاہے تو برین ہیمریج کر دوں، چاہے ہیپیٹائٹس کر دوں، چاہے کینسر کر دوں، میں رب ہوں، اللہ اکبر۔ روزی میں دیتا ہوں، روزی میں سلب کر لیتا ہوں، بے اولاد کر دوں، اور تمہاری اولاد کو کیا کہتے ہیں؟ تمہاری اولاد کو کنجینیٹلی کر دوں، انوملیز کر دوں اس کے اندر۔ پھر فرمایا پیارے رب دوبارہ کیوں بلایا؟ آپ کی ماں آپ کو بلائے ایک دفعہ کافی ہوتا ہے، دوبارہ بلانے میں آپ بے ادب ہیں، کیوں نہیں آئے ماں کی بات کو سن؟ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، شرم نہیں آتی؟ ایک بات سن کے فوراً آ جانا چاہیے تھا، تم نہیں اٹھے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت 4 دفعہ فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا کسی بریگیڈیئر کو جب اپنے سبارڈینیٹ کو بلانا ہوتا ہے تو شیخ مجھے بتائیں اس کو اپنی تعریفات کرنی ہوتی ہیں کہ یہ میرے اختیارات ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، آؤ؟ وہ تو رب تمہیں بلا رہا ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تمہارا کوئی نہیں سوائے میرے، روٹی میں دیتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، عزتیں میں دیتا ہوں، ذلتیں میں دیتا ہوں، حکومتیں میں دیتا ہوں، ہیپیٹائٹس میں دیتا ہوں، کینسر میرے عمر سے آتا ہے، کرونا میرے عمر سے آتا ہے، یا تمہارا رزق میرے عمر سے آتا ہے، تم کہاں بیٹھے ہو؟ جب چاہوں گا تمہارا رزق چھین لوں گا، جب چاہوں گا تمہیں بے حساب دے دوں گا، میں رب ہوں، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ۔ میں تمہیں اپنی نماز کی طرف بلاتا ہوں، تم آؤ نماز پڑھو، سجدہ کرو، میں رب ہوں۔ کہاں جاتے ہو؟ یہ کون سا ماڈرنزم ہے؟ یہ کون سی واحیات یعنی تہذیب اور سویلائزیشن ہے کہ جس میں نماز نہ پڑھی جائے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون سا انٹلیکٹ ہے؟ یہ کون سا وزڈم اور شعور ہے کہ جس وقت رب بلائے تم نہ ہو، تمہارا دادا بلائے تم نہ ہو، تم برے شخص شمار ہوتے ہو، تمہاری ماں بلائے، تمہارا استاد بلائے، اور وہ جو کہ تمہارا رب ہو وہ تمہیں بلائے اور تم نہ ہو، اور تم نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، میں تمہیں کال کر رہا ہوں، تم آؤ مجھے سجدہ کرو۔ تمہارے بچے نہیں آتے، تمہاری بیوہ نماز نہیں پڑھتی، تمہاری ذکر نماز نہیں پڑھتے، تم جمعے کو آتے ہو، باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ مسجد آج بھری ہوئی ہے، کل کیوں نہیں بھرتی؟ فجر میں کیوں نہیں بھرتی؟ فجر میں وہی رب بلا رہا ہے، ظہر میں بھی وہی رب بڑھا رہا ہے، عصر میں وہ رب بڑھا رہا ہے، مغرب میں تمہیں صرف جمعے کے لیے رب کی ضرورت پیش آتی ہے، باقی تمہیں ضرورت کوئی نہیں ہے تمہارے رب کی۔ عزیزان گرامی، نماز نہ پڑھنا زنا سے برا ہے، نماز نہ پڑھنا قتل سے برا ہے، نماز نہ پڑھنا شراب سے برا ہے۔ نماز پڑھو میرے ساتھیوں، سجدہ کرو۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں بھیجا تھا؟ فی سقر۔ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا کرو، روزانہ اپنے گھر میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی۔ تمہیں تمہارا رب بلاتا ہے، تم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اگر وہ رب تمہارے نہ آنے پر تمہارا ورٹیبرل کالم توڑ دے، اگر تمہارے نہ آنے پر تمہارا ورٹیبرل کالم توڑ دے، تمہاری ریڑھ کی ہڈی توڑ دے، تم کیا کرو گے؟ وہ نہیں توڑتا، وہ نہیں توڑتا۔ میری بات سمجھو، میرے ظلم کی باتیں برداشت کر لو۔ وہ نہیں ظلم کرتا، وہ نہیں توڑتا، وہ مہلت دیتا ہے، وہ تمہاری سرکشی کو برداشت کرتا ہے۔ تم 10 سال گزار دیتے ہو، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تم 20 سال بے نمازی کے گزار دیتے ہو، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تم 30 سال بے نمازی گزارتے ہو، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تم 40 سال بے نمازی کے گزار دیتے ہو، وہ کچھ نہیں کہتا۔ اور اب جب تمہاری زندگی کا اختتام ہوتا ہے، کلوزنگ، اختتام، ناؤ یو ٹورڈس دا اینڈ آف یور لائف، اب تم اپنی زندگی کے اختتام پر ہو، پھر وہ کبھی ریڑھ کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے، کبھی کولے کی ہڈی بھی توڑ دیتا ہے۔
پھر وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. اس میں بڑا صبر ہے, اس میں بڑا حلم ہے. ڈرو اللہ سے, سجدہ کرو اللہ کو, رکوع کرو اللہ کو, اپنے ماتھے کو اللہ کی ساتھ ٹیکو. یہ زمین کہتی ہے اللہ میں کیوں اس کے اوپر اپنے خزانے کھولوں. یہ میرے پہ سجدہ تو کرتے نہیں ہیں, یہ میرے پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں, یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں. میں نہیں اپنے خزانے کھولوں گی. اور پھر تم گندم لگا لیا کرو, اور عین اس وقت کے اندر جب بارش ہوگی, کٹ کٹ کے جو بارش جو تھی اس کا قطرہ تلوار کی مانند گندم کی بالیاں کو اتار رہا تھا. کپاس کے اندر ایسی پیسٹی سائڈز ڈالنے کے باوجود ایسا کپاس کے اندر کیڑا آتا ہے جو اس کو سکویز کر دیتا ہے. پر ایکڑ کپاس, جی ہاں, تم آج کل جو بھنڈیاں کھاتے ہو اس کے اوپر سپرے کرتے ہیں, تم بینگن کرتے ہو اس پہ سپرے کرتے ہیں, دبا کے سپرے ہوتا ہے, دبا کے بھنڈیاں ہوتی ہیں. سپرے نہ کرو تو پکتا ہی نہیں. کھاؤ سپرے والی دوائیاں, صحت مند ہو بن جاؤ. سپرے والی چیزیں کھایا کرو, تمہیں کہاں ملیں گی آرگینک میٹس. تم بھی تو اللہ کو پیٹھ دکھاتے ہو, تمہاری بیٹیاں بھی پیٹھ دکھاتی ہیں, تمہارے گھروں میں ٹیلی ویژن ہے, تم موسیقی سنتے ہو, تمہارے بچے موسیقی سنتے ہیں, تم موسیقی سنتے ہو, تم گانے سنتے ہو, تمہاری بچیاں بھی پڑھتی ہیں, تمہارے بیٹے نماز نہیں پڑھتے. تمہیں رب سے کوئی سروکار نہیں ہے. کھایا کرو. آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. میرے پاس ایک بہت ساتھی ہیں, وہ نام تو اب نہیں لیتا, ذرا مشہور ہو جائے گا, علاقے کا نام ہی لیتا ہے. اس علاقے میں خربوزہ بہترین ہوتا ہے. کہیں گے آپ یقین جانیں جتنے بھی آڑتی ہیں نا وہ سارے کے سارے خربوزے بیچتے ہیں, اور کمال میٹھا ایسا اعلیٰ خربوزہ, لیکن ان میں سے ایک بھی خربوزہ نہیں کھاتا. اس پہ اتنا سپرے ہے, وہ خربوزہ خود نہیں کھاتے, آپ کو کھلاتے ہیں. کھاؤ ایسے خربوزے, تم بھی تو کھاؤ ایسے خربوزے, تاکہ تمہاری مصائب اور مشقتوں میں اضافہ ہو. تمہارے جگر کے اندر زہر بھرے. تم اللہ سے ڈرو, تم اللہ کی اطاعت کرو, تم اللہ کو راضی کرو, اللہ کو خوش کرو. اللہ وہ رب ہے. تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اگر تم نماز پڑھنا شروع کر دو, اگر یقین جانیے گا 50% لوگ میرے اکابر کہتے ہیں 50% لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں, یہ زمین سونا اگلے گی. اور یہودیوں کو اس بات کا پتہ ہے, تمہیں نہیں پتہ, تم نماز ہی نہیں پڑھتے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بات سنو, مجھے دی لوڑ کوئی نہیں ہے, اور تیری نمازاں دی مینو کوئی لوڑ نہیں. ساری دنیا دے انسان ابو جہل بن جائے تو میرا کی فرق پیندا ہے, تو ساری دنیا دے انسان ابو بکر صدیق بن جائے تو میرا کی فرق پیندا ہے. تو میرے عزیز ساتھیو, نماز پڑھو, اللہ سے ڈرو, گناہوں سے بچو, تکبر سے بچو. میرے شیخ فرماتے تھے, میں تمہیں بتاتا ہوں, میرے شیخ غلام دستگیر فرماتے تھے, جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہوندا پڑے گا تم, اشہد لا الہ الا, مینوں تیری لوڑ نہیں. حی علی الصلاۃ, ٹھیک ہے سن لیتا ہے. حی علی الفلاح, تیری فلاح ہے. آئی ڈونٹ نیڈ یو, میں نے تیری لوڑ کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, میں بے نیاز ہاں. تیری عبادت نال تیری عبادت نال میری شان بلند ہوندی ہے. میرا نظام کائنات تیری عبادت نہ چل رہا ہے. تیری عبادت کیا میری کائنات کا فیول ہے؟ اور بے وقوف, میں نے تو ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, پوری دنیا تیرے لیے پیدا کیا, تمہیں میں نے آخرت کے لیے اور جنت کے لیے پیدا کیا ہے. میں تمہیں ریوارڈ دینا چاہتا ہوں. آئی ایم دا لور, یو آر دا بیلوڈ. تم میرے محبوب ہو, میں تمہارا عاشق ہوں. تم میری عبادت کرو, میں تمہیں جنت دوں گا. میں تمہیں دارالسلام کی طرف لاتا ہوں. اب جس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اور تم نماز پڑھنے نہیں جاتے, تو تم زبان سے تو نہیں کہتے, اور زبان سے کہنا تو کم ہوتا ہے, زبان سے تو منافقت بھی ہو سکتی ہے. تم زبان حال سے اپنے عمل سے کہتے ہو نہیں آندا. اچھا کیوں نہیں آندا؟ اس واسطے کہ میں اپنے کام خود کر لوں گا. تو کر پھر اپنے کام خود. حضرت ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اس بات کو میں نے 100 دفعہ سنا ہے اس سال میں.
میں نے ڈیل کی اور میری ڈیل ہوتے 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 رکی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی 50 دفعہ سنا ہوگا, شیخ آپ نے, ہم ڈیل کرتے ہیں, ہم ایک بندہ مجھے 2.5 سال سے آ رہا ہے, ہم ڈیل کرتے ہیں, ہماری ڈیل کرتے 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 ایٹ دا 11th آور اخیر میں جا کے سر ڈیل مک جاندی ہے. اور رب بھی تو کوئی ہے نا. اوے عقل کے اندھے, اور تیرا مرر خراب ہے, تو اس بارے میں اللہ کی طرف رجوع کر. نماز تو پھر بھی نہیں پڑھتا, تیری ڈیل خراب ہو جاتی ہے. اللہ جل شانہ تجھے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں, تجھے ایک پیار کا ہلکا سا میسیج بھیج رہے ہیں. بیٹے کے منہ پہ تماچا مار رہے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا کر, سچ بولا کر, اور بیٹا دوسروں کے کان نہ پکڑا کر, تکلیف نہ کیا کر, کسی کو دل آزاری نہ کیا کر, بیٹا نماز پڑھا کر. تجھے یہ باتیں کہہ رہے ہیں, تیری ڈیل ہوتے ہوتے رک جاتی ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کر اور تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. تو میں آج کی اس مجلس میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے اور منکرات سے بچاتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور ایک حدیث میں, شیخ اگر میں تھوڑا سا غلط مجھے بتا دینا, ٹھہر جاؤ نا, زبانی سناتا ہوں. حضرت آپ مجھے بتا دینا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ جل شانہ, تو نماز اس کے لیے نور ہوگی. نماز اس حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ مجھے نہ یاد کرا دینا. تبلیغ جماعت کے پیارے پیارے نیک بچے بھی شامل ہیں. جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا تو نماز روز قیامت اس کے لیے نور ہوگی. کیا ہوگی؟ نور ہوگی. اور اس کے لیے حجت ہوگی, اور اس کے لیے حجت ہوگی, اور اس کی مغفرت کا ذریعہ ہوگی. اور اللہ جل شانہ اس کو اپنی ذمہ داری سے, ٹھیک بول رہا ہوں, اللہ جل شانہ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرائیں گے. جنت میں داخل کرائیں گے. نماز اس کے لیے نور ہوگی, نماز اس کے لیے حجت ہوگی, نماز اس کے لیے نور ہوگی, نماز اس کے لیے حجت ہوگی. اللہ جل شانہ اس کو اپنی ذمہ داری سے, حضرت اپنی ذمہ داری سے, اور خدا کے بندو نماز میں اللہ فرما رہے اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کر. اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی, نہ اس کے لیے حجت ہوگی, اور نہ اللہ جل شانہ اس کا حشر فرعون کا, حامان اور ابی شداد, ابی ابن خلف, یعنی حضرت فرعون ہی کافی ہے. فرعون, شداد, اس کا حشر فرعون. لو بیٹا سن لو, اس کا حشر فرعون, اس کا حشر فرعون. میں تمہیں کہتا ہوں تم فرعون ہو, لڑو گے نا مجھ سے. میں کہتا ہوں آج تمہارا بیٹا ہوگا نا تو او دا نام فرعون رکھ لینا. میرے کو لوگ جی اپنے پتراں دے نام رکھواندے نے, ہن میں کس دا نام فرعون رکھ سکنا؟ تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. کس وجہ سے بتاؤ, بولو کس وجہ سے؟ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. اور بیٹا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو, 5 وقت کی نماز پڑھو. تو قاری صاحب آپ یہاں پر روزانہ نماز کے لیے گشت کیا کریں, لوگوں کے گھروں میں جائیں. آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ تو نماز پڑھتے ہیں, اپنے احباب کو اپنے گھروں میں نماز کی دعوت دیں گے؟ انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے.